حسین نے 28 رجب کو مکہ چھوڑا۔ لوگوں نے کہا عمومی راستہ آپ نہ لیں، کہا نہیں نہیں، میں کوئی خوف زدہ نہیں ہوں، جو عام راستہ ہوتا ہے میں اسی پر جاتا ہوں۔ حضور نے 8 ذی الحج کو مدینہ چھوڑا ہے۔ اب بھی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ راستہ نہ جائیں، لیکن حضور نے فرمایا نہیں نہیں، میں عام راستے پر جاؤں گا۔ راستے پر جا رہے ہیں، حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص بڑی مشہور شخصیت ہے زہیر قین، وہ بھی راستہ میں ساتھ ساتھ تھا، اپنے سفر کے لیے جا رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی صورت میں میرا اور حسین کا آپس میں رابطہ نہ ہو، لیکن حضرت پھر بھی سفر کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اتفاق ایسا کہ ایک پہاڑی کے دامن میں جگہ ہی نہیں تھی، ادھر ان کے خیمے لگے ہوئے تھے، ادھر میں نے خیمے لگا لیے۔ ابھی ہم کھانا دسترخوان پر رکھ کر کھانا چاہتے تھے کہ کیا دیکھا، عباس آ گئے، اکبر آ گئے اور دروازے پر آواز دیتے ہیں زہیر حسین تجھے بلا رہے ہیں، نواسے رسول تجھے۔ مجھے آپ بتائیں، جو شخصیت جگہ جگہ کہہ رہی ہے کہ میں حکومت لینے نہیں جا رہا، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، لیکن بلا بھی رہے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کس نے جان دینی ہے۔ اور یہ مخالف تھا، جنگ جمل میں بھی مخالف تھا، جنگ صفین میں بھی مخالف تھا، اور مخالف فوج میں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو باقاعدہ بلایا ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا، لقمہ ان کے ہاتھ میں ہے اور بیٹھے ہوئے، دل نہیں چاہتا کہ جواب دے، لیکن اس کی بیگم جو دوسرے خیمہ میں بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگی سبحان اللہ، کیا کر رہے ہو؟ فاطمہ کا بیٹا بلا رہے اور جا نہیں رہے، کل کیا جواب دو گے اللہ کے رسول کو؟ یہ کہنا تھا کہ چلا گیا۔ جب یہ گیا ہے، مولا نے کوئی تمہید نہیں باندھی، پہلا کلمہ یہ کہا ہے کہ اے زہیر، اگر تو چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے، میرا ساتھ دے اور جان قربان کر۔ کوئی تمہید نہیں کہ میں نواس رسول ہوں، میں جوانان جنت کا سردار۔ زہیر خود کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں امام کے چہرے کو، میری نظر جمی ہوئی ہے امام کے چہرے پر، کرسی امامت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کا ملاحظہ کر رہا ہوں۔ اچانک میرے جذبات دو طرفہ ہو گئے، کبھی دل چاہتا ہے کہ مان جاؤں، کبھی دل چاہتا ہے نہ مانوں۔ شیطانی وسوسے ختم ہوتے گئے، جذبہ رحمانی بیدار ہو گیا، اور میں نے فوراً 1 منٹ کے بعد جواب دیا مولا میں حاضر ہوں۔ تو گویا امام اکٹھے کر رہے ہیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے جان کر نذرانہ، اور یہ بہت بڑا آدمی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، تو امام اکٹھے کر رہے ہیں۔ جب یہ واپس آیا ہے، اس نے آ کے کہا ہے اپنی بیگم سے کہ میں تیار ہو گیا، آپ ہی نے مجھے بھیجا تھا، میں تیار ہو گیا ہوں، آپ کوفہ چلی جائیں، وہاں میرا باغ موجود ہے، میرا گھر موجود ہے، 2 گھر ہیں، جس گھر میں چاہے تو رہے۔ کیا کہنا اس بی بی کی عظمت کا۔ کہنے لگا زہیر تو نے انصاف نہیں کیا، یہ راستہ تو میں نے تجھے دکھایا ہے، یہ راستہ تو میں نے تجھے دکھایا ہے، مجھے ساتھ لے چل، تو علی کے بیٹے کی خدمت کرنا، میں علی کی بیٹی کی خدمت کرنا۔ اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ کہا کہ زہیر اگر تو مجھے کوفہ بھیجے گا تو حکومت وقت تو مخالف ہے، تو کیا ہو سکتا ہے مجھے قید کر لیا جائے۔ اس وقت وہ کہنے لگی لیکن جب میں زینب کے ساتھ ہوں گی، کسی کی کیا مجال کہ آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھ سکے، اس واسطے کہ میں تو زینب کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، لیکن میں عرض کروں گا بی بی، زینب اس وقت تک تھی جب تک عباس موجود تھے۔ جب عباس گھوڑے سے گرے ہیں نا، تو حسین نے کہا تھا میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اور زینب نے کہا ہے کہ اب میرا پردہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اجرکم اللہ۔ کربلا کا میدان ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک طرف کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کم از کم 30,000 فوج، ویسے روایات میں زیادہ بھی ہے، ایک کھڑی ہوئی ہے کہ جس کے میمنہ کا سردار مسروق ہے اور میسرہ کا سردار شمر ہے خود، اور دوسری طرف حضرت نے فوج کھڑی کی ہے۔ کتنے فوجی ہیں؟ 72، لیکن ان میں اصغر تو موجود نہیں تھا اس وقت فوجیوں میں۔ میمنہ دیا ہے زہیر قین کو، اور میسرہ کا سردار حبیب ابن مظاہر کو بنایا۔
میمنہ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی سے آپ دیکھ سکتے ہیں حبیب کو میسرہ ملا ہے بائیں طرف اور زہیر کو میمنہ ملا ہے۔ اس نے قلب لشکر میں عمر سعد نے اپنے غلام درید کو کھڑا کیا تھا، لیکن حسین نے قلب لشکر میں عباس کو کھڑا کیا ہے۔ یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام نہیں چاہتے خون بہے، امام نہیں چاہتے کہ یہ لوگ مارے جائیں یا ہمارا کوئی آدمی مارا جائے۔ خون کی بڑی عزت ہے، ایک خون جب بہتا ہے تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے پورا لباس اپنے نانا کا پہنا، امامہ نانے کا پہنا، ابا نانے کی پہنی، نعلین مبارک نانے کی، اس ناکہ پر سوار ہوئے جس پر نانا سوار ہوا کرتا تھا، جس کا نام عزبا ہے، اور گئے ہیں۔ ناکہ پر سوار ہونا علامت ہوتی ہے صلح و صفائی کی، گھوڑے پر نہیں، ناکہ پر سوار ہو کر گئے اور وہاں جا کے اس وقت کھڑے ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، فقط ایسا نہ ہو کہ جلدی سے گزر جائیں۔ جب سامنے کھڑے ہو گئے، عمر بن قرظہ انصاری وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا عمر سعد کو بات کرنی ہے تو بات کر لو۔ 20 آدمی اس طرف سے آئے، 20 آدمی مولا کی طرف سے آئے، بات چیت ہوتی رہی لیکن کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا۔ پھر 2 آدمی عمر سعد کی طرف سے، وہ خود بھی تھا امام اور امام کے ساتھ ہی عمر بن قرظہ انصاری ہے، 4 آدمیوں نے بات چیت کی، لیکن انہوں نے کہا جی ہم فقط یہی چاہتے ہیں کہ آپ بیعت کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا، اتنا تک کہا کہ اگر چاہو تو میں ہندوستان چلا جاتا ہوں۔ اتنا تک بھی روایت موجود ہے، چونکہ اصل میں حضرت چاہتے تھے ان کو آخر تک پہنچایا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ امام نے حجت تمام نہیں کی۔ اب جب دیکھا کہ یہ ماننے والے نہیں، امام نے اس وقت ایک خطبہ دیا ہے، ناکہ سے پردہ ہٹایا گیا ہے، تو اس وقت کہنے لگے لوگوں میں تمہیں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ امامہ رسول اللہ کا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کیا یہ میری ابار میرے نانا رسول اللہ کی نہیں؟ لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر فرمانے لگے میں تمہیں خدا گواہ کر کے کہتا ہوں کہ کیا یہ میری نعلین جوتا میرے نانا رسول اللہ کا نہیں؟ لوگوں میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، تمہیں بھی گواہ کر کے کہتا ہوں، دیکھو کہ کیا یہ اونٹنی میرے نانا رسول اللہ کی نہیں؟ اور اس کے بعد فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ کیا حسن و حسین ہم دونوں بھائیوں کو نانا اپنے شانوں پر سوار نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس وقت پوری کائنات میں میرے علاوہ نواس رسول نہیں ہے؟ حسن تو شہید ہو گئے، اکیلا میں نواس رسول ہوں، کل کیا جواب دو گے؟ اس کے بعد کہا میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کیا میرا بابا علی نہیں تھا؟ کیا جعفر طیار میرا چچا نہیں تھا؟ یہ ذکر کرتے کرتے اس کے بعد عجیب بات کہی ہے، اور روایت میں یہ ہے کہ لوگوں نے منہ موڑا اور گریہ کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے لوگوں کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے کچھ جرم کیا ہے؟ کسی کا مال چھونا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر میرے قتل کے لیے آ گئے ہو؟ جب یہ کلمہ کہا اور اس کے بعد کہا لوگوں یاد رکھو میرا قتل معمولی نہیں ہے، جو مجھے قتل کرے گا قیامت کے دن میرا نانا اس کے خلاف مقدمہ کرے گا اللہ کے دربار میں، بتاؤ اس وقت کیا جواب دو گے؟ جب یہ کلمہ کہا ہے تو لوگوں نے رونا شروع کر دیا، لیکن عمر سعد نے کہا تیر چلاؤ۔ تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ جب تیروں کی بارش شروع ہوئی تو حضرت نے بھی اس وقت یہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری حجت تمام ہو گئی ہے۔ اب اس وقت اٹھے بریر بن خزیر حمدانی، قاری قرآن، عالم دین، صحابی نہیں ہے لیکن تابعی ہے، 19 تابعی موجود تھے حسین کی فوج میں، 6 حافظ قرآن موجود تھے، 9 بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ یہ اٹھا ہے، اس نے خطاب کیا، سب نے کہا قاری قرآن خطاب کر رہا ہے، کہنے لگے لوگوں شرم کرو، یہ نواس رسول ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، کیا اس کے علاوہ اور کوئی ہے فاطمہ کا بیٹا؟ اب لوگوں کے سر نیچے ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد عزادارو مسلم ابن اوسجہ اٹھا ہے، اس نے کہا لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب عید کا دن تھا تو ان کے کپڑے جنت سے رضوان جنت لے کر آیا تھا؟ یہ سب چیزیں کہی ہیں لیکن لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مولا پیچھے ہٹے،
تو جب مولا پیچھے ہٹے ہیں نا، اس وقت کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک شخص کوفہ کا لشکر کا سربراہ، اس کی حالت بڑی غیر ہو رہی ہے، کپ کپی بدن میں تاری ہے، گھوڑے پر وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ سے اگر پوچھا جاتا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا شجاع کون ہے، میں تیرا نام لیتا، لیکن یہ تیری حالت کیا ہو رہی ہے؟ عزاداروں، اس نے جواب دیا، اصل میں ایک طرف جنت ہے، ایک طرف آگ ہے۔ میں سوچ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف آگ ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کریں۔ اس کے بعد اس بندہ خدا نے اپنے غلام کو کہا آ جاؤ، اپنے بیٹے کو کہا آ جاؤ۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی حسین کے خیمہ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی یزیدی فوج کی طرف دیکھتا ہے۔ چند منٹ تک پریشان ہے، چند منٹ تک پریشان ہے۔ لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ اچانک گھوڑے کو ایڑی لگائی، اور جب اس نے رخ کیا ہے نا اہل بیت کے خیموں کی طرف، تو ادھر حسین کی آواز ہے، عباس جاؤ، اکبر جاؤ، قاسم جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کو لے کر آؤ۔ مہمان کا کس طرح خیال کرتے ہیں، کس طرح خیال کرتے ہیں، میرا مہمان آ رہا ہے۔ عزاداروں، روایت میں ہے کہ جب انہوں نے عباس کو آتا ہوا دیکھا، یہ گھوڑے سے نیچے آ گیا ہے، اپنے دونوں ہاتھ سر کے اوپر رکھ دیے ہیں، اور جب عباس آئے تو وہ پیشانی اپنی رکھ کر ان کے پاؤں پر کہتا ہے، عباس کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عباس اس کو لے آئے ہیں، غلام بھی ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے۔ جب نظر نور امامت پر نظر پڑی، فوراً زمین پر گر گیا ہے، اور اس وقت ایک کلمہ کہتا ہے، مولا مجھے معاف کرنا، تیرا دشمن تھا، تمہیں کھینچ کر یہاں لایا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا کہنا حسین کی عظمت کا۔ کہنے لگے، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا تو حر ہے، اور فرمانے لگے تم مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا، حسین بعد میں جائے گا۔ عزاداروں، جب یہ معافی ہو گئی ہے نا، تو حر پریشان ہو گیا ہے، پریشان ہو کر کہتا ہے، مولا جب میں نے منزل ذو حسن میں آپ کے گھوڑے کی جبوں میں ہاتھ ڈالا تھا نا، اس وقت مجھے پتا چلا تھا کہ بیویوں کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بیویاں پریشان ہو کر گئی تھی، تو میں نے تو بیویوں کو پریشان کیا ہے، علی کی بیٹیوں کو پریشان کیا ہے، میری دعا کیسے قبول ہوگی، میری معافی کیسے قبول ہوگی؟ عزاداروں، یہ کہنا تھا کہ فضا خیمہ کے دروازے پر آ گئی اور کہنے لگی کہ مولا زینب کہہ رہی ہے میں نے معاف کر دیا، زینب کہہ رہی ہے میں نے معاف کر دیا ہے۔ اب مولا پریشانی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں، حر کاش ایسے زمانہ میں آتا کہ ہم تیری مہمان نوازی کر سکتے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کیسے ہم تیری مہمانی کریں؟ اور اس کے بعد ایک کلمہ کہا، حر تھوڑے سے ستو پڑے ہوئے ہیں، لیکن کاش تھوڑا سا پانی ہوتا، اب وہ ستو پانی میں ڈال کے تجھے دے دیتے۔ تو حر اس وقت پریشان ہو کر کہنے لگا، مولا یہ سارا بیعہ کیا کرتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہنے لگا، مولا مجھے اجازت دے۔ عزاداروں، پہلے اس کا غلام گیا ہے، 5-6 آدمی اس نے قتل کیے، حر اس کی لاش پر پہنچا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے۔ جب بیٹا گیا ہے نا، اور بیٹے نے 10 آدمی کو مارنے کے بعد آواز دی ہے، بابا میں یہ حق ادا کر دیا، آپ میری مدد کو آئیں۔ جب حر جانے لگے تو آپ کے مولا نے فرمایا، حر رک جا، حر رک جا، میرا نانا کہتا تھا کہ کبھی باپ کو جوان بیٹے کے بالی نے سر نہیں تیرے بیٹے کے سرہانے میں جاؤں گا۔ میرے نانا کی شریعت کہتی ہے کہ باپ کو مرنے والے بیٹے کی بالی نے سر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا میں عرض کروں گا اس وقت کیا ہوگا جب اکبر ریڈیو آن کر رہا ہوگا، آسمان کے فرشتے تیرا صبر دیکھ رہے ہوں گے، اور انبیاء ایک ایک کر کے دور ہو جائیں گے۔ اس وقت زہرا کہے گی، بیٹا میں تیرا صبر دیکھ رہی ہوں۔ عزادار
عزادارو اس کے بعد اور اجازت لے کر گیا، اور جب اجازت لے کر گیا ہے 24 کے قریب فنار کیا ہے اس نے لوگوں کو۔ اس کے بعد جب گھوڑے سے گرنے لگا آواز دی ہے مولا آپ کا گناہگار اب جا رہا ہے، اب جا رہا ہے۔ مولا اس طرح گئے جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف جاتا ہے، ہور کے سر کے اٹھا کے زانو پر رکھا۔ اس وقت حبیب کہتا ہے ہور تجھے پتہ ہوتا کس قدر معراج تجھے حاصل ہو گئی ہے، نواس رسول کے زانو پر تیرا سر ہے۔ بڑی کوشش کی گئی لیکن عزاداروں ہور کی پیشانی کا خون نہیں رکتا تھا، خون نہیں رکتا تھا۔ بڑی کوشش کی گئی، کئی پٹیاں باندھنے کی کوشش کی گئی۔ عزاداروں اس وقت آپ کے امام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک رومال جب نکلا ہے پہلے چوما ہے، اس کے بعد آنکھوں سے لگایا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے یہ میری ماں نے مجھے دیا تھا، یہ دھاگے اس کے میری ماں نے بنائے تھے اور میری ماں نے دیا تھا، میں کبھی کسی کو نہیں دیتا تھا کہ میری ماں زہرا کی یہ نشانی ہے، لیکن اس کی پیشانی پر باندھ دیا گیا۔ آج سے 200 سال پہلے عباس صفوی ایران کا شہنشاہ جب وہ آیا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ قبر کھودی جائے۔ عزاداروں جب قبر کھودی گئی ہے تو اس وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ ہور اس طرح سوئے ہوئے تھے جیسے آج شہید ہوئے، جیسے آج شہید ہوئے ہیں۔ اس نے کوشش کی کہ ہور کی لاش سے یہ پیشانی سے اس کو اتار لیا جائے رومال کو، تاکہ میرے لیے تبرک ہو جائے۔ بڑے حکیم بلائے لیکن خون نہیں رکا، ڈاکٹر بلائے خون نہیں رکا، بڑی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد اس نے اس رومال کو چوما ہے اور کہنے لگا ہور یہ تیری قسمت میں تھا، زہرا کا رومال ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ عزاداروں آپ کا مولا ہر کسی کی لاش پر گیا ہے، ہر کسی کی لاش پر گیا ہے، لیکن جب عباس کی لاش پر گئے ہیں تو عباس رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ تو اس وقت عباس نے کہا مولا ہر غلام کی لاش پر آپ آئے ہیں، لیکن جب آپ اکیلے ہوں گے گھوڑے سے گریں گے اس وقت کون ہوگا جو آپ کی لاش پر آئے گا؟ میں کہوں گا تلہ زینبیہ پر بہن کھڑی ہوگی اور اس وقت گھوڑے لاش پر دوڑ رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہی ہوگی کیا ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا جو میرے بھائی کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپو سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔